آپ کا تعلق برہمن خاندان سے رہا، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ اسلام سے بہت زیادہ قریب، جی آپ اسلام کی تعریف میں جی چاہتے ہیں کہ بہت کچھ بولا جائے، اتنا بولتے ہیں آپ اسلام کے بارے میں، یہ کیسے ممکن؟ دیکھیے، انسان کو محبت کہیں بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، وہی بات ہے. اب مجھے جیسے اردو سے ہو گئی محبت تو ہو گئی، اردو زبان اگر مجھے بہت میرے دل کے قریب ہے تو ہے. ایسے ہی بس ایک بہت کچھ غلط فہمیاں بھی بہت پھیلی ہوئی ہیں. اور میں نے جیسے کہا کہ میرے ابو بہت کٹر برہمن تھے، میں نے ان کو بہت دنیا بھر کی سب میں نے ہمارے گھر میں کافی میں نے پوجا پاٹ کرتے دیکھا ہے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آپ کسی چیز سے نہیں اگر جڑ پاتے تو نہیں جڑ پاتے. اور چاہے اب اسے میں ادب میں آنے کی وجہ سے یا آپ لوگوں کو میں نے جب قریب سے دیکھا، کیونکہ جب میں مشاعروں میں آتی تھی تو مجھے ہمارے گھر والے بولتے تھے ارے مسلمانوں کے بیچ جا رہی ہے. اس وقت دنگے وغیرہ بھی ہوتے تھے، تو مسلمانوں کے بیچ جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، اتنے سارے ان کے بیچ میں اکیلے ڈر نہیں لگتا. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اتنے مطلب تہذیب والے لوگ، اتنے محبت والے لوگ، اتنے ادب نواز لوگ کیسے برے ہو سکتے ہیں. اور مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کے کلچر، ان کے مذہب نے ان کو وہ چیز سکھائی ہے جس کی کمی کہیں نہ کچھ کمی تو ہے. جو بچپن سے جو آپ لوگوں کو ایک جو سکھایا جاتا ہے وہ کچھ کمی میں نے محسوس کی ہے. میں میرے اندر ہی بولتی ہوں کہ کچھ وہ میں نے محسوس کی. تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، جڑنا شروع کیا. اور میں جب پڑھنا شروع کیا تو وہی بات ہوتی ہے کہ کہیں جا کے روح میں ایک چیز اترتی ہے. اور مجھے لگا اتنا پیارا، اتنا صاف شفاف، اتنا خوبصورت مذہب ہے، اور اس مذہب کے لیے اتنی غلط فہمیاں پیدا ہوئی. تو ہم لوگ اور کچھ نہیں تو کم سے کم اوپر والے نے اگر یہ موقع دیا ہے کہ اگر ہم کوئی بات سمجھا سکیں تو میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. اور ایسا نہیں ہے کہ جو میرے آس پاس میرے قریب بھی ابھی میرے رشتے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ میری ایک بھابھی مشاعرہ سن رہی تو وہ، اور میری ایک فرینڈ مشاعرہ اشارات کیا تھا یوم خواتین کے موقع پر، تو انہوں نے تب بولا کہ ہم پہلی بار اتنے مسلمانوں کے بیچ میں آئے ہیں. پہلی بار بڑے عجیب سے لگ رہے تھے. تو بعد میں آج وہ لوگ بولتے ہیں کہ دھیرے دھیرے ہاں تھوڑی ہم لوگوں کے ڈر وہ دور ہوتا جا رہا ہے اور وہ غلط فہمیاں دور ہوتی جا رہی ہے. ان لوگوں نے خود نے بولا کہ آپ کے پاس اگر کوئی کتاب ہو تو ہمیں دو پڑھنے کے لیے. تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، پوری دنیا میں تو ہم صفائی نہیں کر سکتے ہیں اگر گندگی پھیلی ہو تو، لیکن ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو ضرور سدھار سکتے ہیں. تو میری کوشش ہے کہ اگر اس کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہے تو میں دور کر سکوں. اور یقیناً اسلام بہت ہی اچھا مذہب ہے، اور میرا دعویٰ بھی ہے کہ جو اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اسلام سے متعلق کچھ شعر ہو جائے. اسلام سے متعلق تو میں نے ویسے نظم بھی کہی ہے، لیکن میں نے جیسے ایک حدیث سن لی تھی ٹی وی پہ تو اپنے کو جوڑ کر کہنے کی کوشش کی کہ میرا کردار کیسا ہے یہ میرا کام کہتا ہے، میرے اعمال کیسے ہیں یہ میرا نام کہتا ہے. بڑے گھر میں ہی رہنے سے بڑا ہوتا نہیں کوئی، ہے جس کا دل بڑا وہ ہے بڑا اسلام کہتا ہے. اور دوسری بات ہے، مجھے جو بھی اسلامک جو بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں جو قرآن میں بھی لکھے ہوئے کئی، یا میں کوئی میری نظر سے، جیسے میں تعلیم الاسلام پارام یہ کچھ کتابیں لائی، مسنون دعائیں میں لے کے آئی، جو بھی، یا انقلاب اخبار میرے گھر میں آتا ہے میں پڑھتی ہوں، اس میں ایک پورا مطلب قرآن کے بارے میں، ایک سورہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ذکر ہوتا ہے، کوشچن آنسرز ہوتے ہیں. تو کوئی بھی بات اگر میری نظر سے گزر جاتی ہے تو شاید ہی اس کا کرم ہے کہ وہ خود بخود کچھ قطعہ یا شعر کی شکل میں ڈھل جاتا ہے. میں اگر اور کچھ کہنا چاہوں تو نہیں ہوتا، لیکن اچانک سے میں خود بعد میں کہتی ہوں کہ کیسے ہو گئے. جیسے میری نظر سے جو قصے گزرے اس میں میں نے کہا کہ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے. اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے ہے تو مچھر جان لیتا ہے. خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے. اب اور آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے. اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے ہے تو مچھر جان لیتا ہے. اگر وہ موت لکھ دے ہے تو مچھر جان لیتا ہے. اور ان سب پہ یقین کرنے کو جی چاہتا ہے. مطلب مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ یہ سب جو ذکر ہوا ہے، چاہے وہ نمرود کا ہو، چاہے شداد کا ہو، چاہے فرعون کا ہو، یہ واقعی ہوئے ہوں گے، اور یہ سب اصل بالکل
घटनाएं हैं, वो दिल चाहता है उन पे यकीन करने को, और यकीन करता है. अभी तक भी है हिंदुस्तान में उर्दू के दीवाने, यहाँ ईमान वालों में हया है अब तलक बाकी. कयामत लाख हो लेकिन तबाही आ नहीं सकती, तबाही लाख हो लेकिन कयामत आ नहीं सकती. ज़मीं पर एक भी मोमिन रहेगा जब तलक बाकी.